نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کی ایک بھی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ افطار کے وقت کثرت سے دعا مانگا کیجیے۔ اس وقت اللہ اور بندے کے بیچ ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے افطار کے وقت۔ افطار کے وقت اس طرح سے دعا کیا کیجیے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے اور اللہ سے اپنے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے۔ اللہ سے اس طرح سے مانگیے: اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی، اے آسمانوں و زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والی، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ یا اللہ، تو نے تو بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان ہمارے اوپر رکھا ہے جو کبھی نہیں گرتا۔ بے شک یہی تو تیری شان ہے کہ تو ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، اس لیے تیرا نام القادر ہے۔ تو چاہتا ہے تو رات ہوتی ہے، تو چاہتا ہے تو دن ہوتا ہے۔ جو تو چاہے کہ دن رات میں بدل جائے اور رات دن میں بدل جائے تو مولا بس تو چاہے اور یہ عمل بھی پلک جھپکتے ہی ہو جائے۔ یا اللہ، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یا اللہ، ہم بہت برے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اس رحمت کے مہینے میں۔ یا اللہ، ہم سبھی کے دلوں میں رمضان کی سچی محبت ڈال دے۔ یا اللہ، اگر رمضان میں بھی ہم محروم رہے اپنی دعائیں پوری کروانے سے تو مالک کس مہینے میں ہم کروا سکیں گے اپنی دعائیں پوری؟ رمضان تو مولا تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ تو ماہ غفران ہے، اس میں بھی خالصانہ رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائی و جھگڑے فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ، ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ، ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنوں و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن و مومنات کو حشر کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پرصراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ۔ آمین ثم آمین۔